12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم لا حول ولا قوة العلی العظیم لا حول ولا قوة العلی العظیم لا قوة الا باللہ العلی العظیم قوة الا باللہ قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم لا قوة إلا بالله العلي العظيم قوة إلا بالله العلي العظيم. اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني
أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والبغداد والعراق والشام والمشهد والنجف وكربلاء والبيت المقدس والمسجد الأقصى مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا طوافا مبرورا 60 مرة في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا الہ الا انت. یا اللہ ہمارے بدن میں عافیت عطا فرما، ہماری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، ہمارے کانوں میں عافیت عطا فرما، ہر بڑی اور بری بیماری سے محفوظ فرما، ہر بلا مصیبت آفت بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اللہم عافنی فی بدنی. اللہم عافنی فی سمعی. اللہم عافنی فی بصری. لا الہ الا انت. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی فإنک انت الغفور الرحیم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وذكر حبيبك وتلاوة القرآن. اللهم إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع. إلهي نجنا من كل سوء بجاه المصطفى مولى الجميع. وهب لنا في مدينته قرارا ورزقا بإيمان. وهب لنا في مدينته قرارا ورزقا بإيمان. ثم دفنا بالبقيع. ثم دفنا بالبقيع. اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. یا اللہ، ہم نے جو پیاری پیاری دعائیں کی ہیں اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ. ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا رسول اللہ. یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو، والدین کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو،
ہمارے مریدین محبین شاگردوں کو اور تمام مسلمانوں کو روشن منور فرما، ہماری دنیا کو، قبر و آخرت کو، ہمارے دنیاوی معاملات کو، سب کو نور قرآن سے روشن منور فرما اور آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، یا اللہ صحت، تندرستی، عافیت اور عقل کے زوال سے بچا، ہمارے جسم میں جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما، خوب تیری فرما برداری کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق دے، صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، ہمارے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے ظاہر باطن میں نور ہی نور عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دعا میں شامل ہیں، جتنے اس نشست میں شریک ہوں گے، دونوں جہاں میں ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو دونوں جہاں میں ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے محبوب کی رضا نصیب فرما۔ ہر وہ کام کرنے سے بچا جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے محبوب راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ آج انشاءاللہ درس قرآن پاک کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے ہے، اور یہ سورہ یونس کا دوسرا رکوع ہے اور 11ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح بھلائی کو چاہنے میں جلدی کرتا ہے، انسان چاہتا ہے دولت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے یہ نعمت مل جائے، اور وہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے اور پھر جلدی بھی کرتا ہے جلدی مل جائے۔ تو اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں پر یا اپنے مال پر لعنت بھیج دیتا ہے غصے میں، یا وہ بد دعا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی جلدی بد دعائیں قبول فرمائے تو فرمایا لوگ ہلاک ہو جائیں، یعنی منہ سے انسان جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ مگر پھر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالنے چاہیے۔ غصہ جتنا بھی ہو کسی پر بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دیں۔ مثلا کسی نے آپ پہ ظلم کیا تو انسان یہ کیوں بد دعا دیتا ہے کہ یا اللہ اسے ہلاک کر دے؟ وہ یہ دعا دے یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، اسے نیک صالح بنا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بچے پر غصہ آ گیا، بیوی پر غصہ آ گیا، یا عورت کو اپنے شوہر پہ غصہ آ گیا، ماں باپ کو اپنی اولاد پہ غصہ آ گیا، یا بھائی بہنوں میں ایک دوسرے پر غصہ آ گیا، یا کبھی کبھی انسان کو اپنے اوپر غصہ آ جاتا ہے، تو بد دعا دینے کے بجائے انسان اچھے کلمات نکالے۔ مثلا جیسے ہمارے بزرگوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی اولاد پر غصے میں آتے تو غصے میں دعا دیتے، کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے حج نصیب فرمائے، تو نے یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ویسے تو دعا مانگنے کے لیے آداب ہیں کہ ہم سر جھکا کر، ہاتھ اٹھا کر توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن کبھی کبھی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بے خیالی میں جو زبان سے نکلتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے انسان کو ہر وقت چلتے پھرتے دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنی زبان سے اچھے کلمات ہی نکالنے چاہیے. مثلا آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کا ارادہ تھا حج پر جانے کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور دنیا بھر کے حجاج کے لیے مسائل ہوئے ہیں، تقریباً 5 لاکھ سے 6 لاکھ حاجیوں کے مسائل ہوئے. ان کا کوٹا جو ہے سعودی گورنمنٹ نے روک دیا. انڈیا کے تقریباً 42,000 ہیں، 42,000 ہیں، پاکستان کے 67,000 ہیں. اس طرح پوری دنیا کو ملا کر 5 لاکھ 6 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ نے ان کو کوٹا دینے سے انکار کر دیا. اب اگر ایسا کوئی شخص ہے پریشان ہے، اس سے کسی نے کہا بھئی کیا کریں گے، اس دفعہ حج پہ جائیں گے؟ تو عام طور پہ جواب یہ دیا جاتا ہے یار کوئی چانس نہیں ہے، بس چلو اگلے سال دیکھیں گے. تو بندے کو اچھے کلمات نکالنے چاہیے. انشاءاللہ کرم ہوگا، بلاوا آئے گا، جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر بلاوا آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتے. ایک شخص ہے، اس کے پاس عمرے پہ جانے کی تیاری نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ جناب آپ عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو بندہ کہ ہاں ارادہ ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا تو ضرور جائیں گے. تو کلمات ہمیشہ اچھے نکالنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم ایسے کلمات نکالیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید لگائیں، حسن ظن رکھیں. دیکھیں ہم جب کسی سخی کے گھر پر جاتے ہیں تو ہمارا سخی کے بارے میں، کریم کے بارے میں یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے گھر پہ جائیں گے تو وہ ہماری اچھی مہمان نوازی کرے گا. اگر سخی کہے کہ میں آپ کو تحفہ دوں گا تو ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا تحفہ دے گا، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے. تو جب ہم ایک دنیاوی انسان سے اتنی اچھی امیدیں لگاتے ہیں تو جو رب العالمین ہے، جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ سے ہم اچھی امید کیوں نہیں لگاتے؟ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، کرم ہی کرم ہوگا. میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. ہم گناہگار ہیں لیکن وہ کریم ہے، گناہگار بندوں پر بھی ایسا کرم فرماتا ہے کہ نیک بندہ کہے یا ربی تو ایک دفعہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. اور گناہگار ایک دفعہ کہے یا ربی تو رب 2 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. کتنا بھی گناہگار ہو سچے دل سے آنسو بہا دے اور عزم کر لے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، اب نہیں کروں گا، تو کتنا کریم ہے، سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسا پاک کر دیتا ہے بندے کو جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا. کتنا کریم ہے رب. اور پھر جتنے اس کے گواہ ہوتے ہیں گناہوں کے، زمین، آسمان، فرشتے، جنات، انسان، جتنے اس بندے کے گناہوں پر گواہ ہوتے ہیں، اللہ سب کو بھلا دے گا. قیامت کے دن کوئی اس کے گناہ کے خلاف گواہی نہیں دے گا، گناہ کی گواہی نہیں دے گا اس کے خلاف. اتنا کریم ہے رب. تو بس ہمیں اچھے کلمات نکالنے چاہیے، اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلدی بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، جیسے وہ نعمت کو جلدی چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی جلدی قبول ہو جائے، جلدی یہ مل جائے، جلدی یہ کام ہو جائے.
دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اے ہارون میں نے تم دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ انہوں نے دعا کیا کی، یا اللہ فرعون کو اور فرعونیوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی، نبی کی دعا ہے، لیکن ہلاکت 40 سال کے بعد ہوئی، یعنی دعا ظاہر کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو یاد رکھو جو دعا مانگو گے دعا قبول ہے، جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا دعا میں جلدی کیا ہے؟ تو فرمایا دعا میں جلدی یہ ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو اس طرح جلدی کرتا ہے تو پھر قبول نہیں ہوتے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، وہ رب ہے، مالک ہے، اس کی مرضی، اس کی مرضی پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اب یہاں پر نبی آخر الزماں کو بھیج دے جو اہل مکہ کو دین سکھائیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، حضور کب آئے؟ 3000 سال کے بعد۔ کتنے ہزار سال کے بعد؟ 3000 سال کے بعد۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے اس سے اعلیٰ نعمت مل جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے بے شمار بیماریاں، بلائیں، آفتیں جو ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت میں ثواب کی صورت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ جب بندہ مومن جنت میں اس دعا کا ثواب دیکھے گا آخرت میں تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ 10 دعائیں مانگتا ہے، 9 فوراً قبول ہو جاتی ہیں، 1 نہیں ہوتی، تاکہ وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اس کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب ایک بندہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اسے فوراً دے دو، میں نہیں چاہتا یہ مجھ سے مانگے، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے دربار میں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً دے دو، فوراً مل جاتی ہے، وہ دعا چھوڑ دیتا ہے۔ اور کوئی ایسا اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ اس کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے یہ چیز مت دینا، میں چاہتا ہوں یہ میری بارگاہ میں آتا رہے اور مجھ سے مانگتا رہے۔ تو اصل جو کامیابی ہے وہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اے مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، دعا بھی ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرا حکم ہے، کہ تو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، باقی ہماری کوئی ضد نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے۔ ہم نے تیرے حکم پر، تیرے نبی کی سنت پر دعا مانگی، تیرا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عین عبادت ہے، اس میں ثواب ہے۔ جب بندہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ نماز میں توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن مادری زبان میں جب دعا مانگتے ہیں تو توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، کیسا تصور قائم ہوتا ہے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو ہم صرف اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ دعا مانگنے میں عاجزی ہے۔ صحابہ کرام کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو پہلے دوسرا تسمہ لگانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے، چراغ بجھ جاتا تو جلانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے۔ یعنی وہ چیزیں جو بالکل آسان ہیں اس میں بھی پہلے دعا مانگ کے پھر کام کرتے، کیونکہ حضور نے فرمایا چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دربار ہوگا، دنیا کا کوئی بھی شخص ہوگا،
جتنا آپ مانگتے جائیں گے آپ کی عزت وہاں کم ہوتی جائے گی، لیکن اللہ کا دربار وہ ہے جتنا مانگتے جائیں گے عزت بڑھتی جائے گی۔ دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، رب العالمین مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ باقی ہم رب کے بندے ہیں، غلام ہیں، رب کے بندے ہیں، اللہ کے حبیب کے غلام ہیں، رب کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں۔ نہ دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی اختیار تھا، اس نے اپنی چاہت سے ہمیں بنایا، ہمیں اپنی مرضی سے شکل دی۔ ہمارے ماں باپ رشتہ دار رب نے اپنی مرضی سے دیے، موت بھی وہ اپنی مرضی سے دے گا۔ نہ آنے میں ہمارا دخل ہے نہ جانے میں دخل ہے، لہذا زندگی میں ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں اور اللہ کی فرما برداری کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ ضد دعا میں نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ تیری رضا چاہیے تو خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما، تیری رضا چاہیے۔ دیکھیں بچہ جب ضد کرتا ہے ماں باپ سے، تو اگر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی ضد پوری نہیں کرتے۔ چھوٹا بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضد پوری کی یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو جب بھی دعا مانگیں، یا اللہ تیرے حکم پر ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں کہ تو دعا مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور جو تجھ سے دعا نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، تیرے محبوب کی سنت ہے اس لیے مانگ رہے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ پھر دعا مانگتے رہیں، چاہے وہ چیز فوراً حاصل ہو، چاہے بعد میں حاصل ہو، چاہے اس کا بدل کسی اور صورت میں حاصل ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگ جس طرح بد دعا اپنے لیے کر لیتے ہیں، اگر جس طرح دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں بد دعائیں بھی جلدی قبول ہو جائیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلدی بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، یعنی فوراً یہ ہلاک ہو جاتے۔ کیونکہ بعض لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں میں مر جاؤں، میرا مال تباہ ہو جائے، اولاد کو بددعائیں دیتے ہیں، اور خاص طور پر یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہے۔ عورتیں جذبات کے اندر فوراً آ جاتی ہیں، اسی لیے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، کیونکہ عورت فوراً جذبات میں بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ دیکھیں ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ بد دعا کم دیتے ہیں، مائیں زیادہ دے دیتی ہیں۔ تو ماں دل سے بد دعا نہیں دیتی، لیکن غصے میں آتی ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ساری مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکثر مائیں جو دین سے دور ہیں ان کا یہی معاملہ ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان سے بد دعا نہیں نکالنی چاہیے، بعض اوقات قبولیت کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے نکلے فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، یوں تو قرآن کا ہر نقطہ اہم ہے، لیکن یہ نقطہ فی زمانہ سمجھنا بہت ضروری۔ آپ نے مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ایک آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو کسی کا برا چاہتے ہیں، فوراً ہمیں اس کا بدلہ مل جاتا ہے،
کسی کا دل دکھایا فوراً نقصان ہو جاتا ہے. لیکن فلاں آدمی تو کروڑوں روپے کھا گیا، بڑا ظالم ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جن کے لیے جہنم ہوتی ہے، وہ دنیا میں برائی کرتے ہیں تو اس برائی پر انہیں کوئی تکلیف نہیں آتی، انہیں سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ذرا سی برائی کرتے ہیں فوراً انہیں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جاتی. تو اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بھئی وہ شخص جو ہے اتنا بڑا ظالم ہے، کروڑوں کھا گیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، عیاشی پہ عیاشی کر رہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مزدور کی مزدوری پوری نہیں دی تو فوراً آڑے آ گئی، فوراً ہم نے اس مزدور کو فون کیا، اس سے معافی مانگی، بھائی دیکھو تھوڑا غصے میں تھا، واپس لے لو پیسے، مجھ سے ذرا غصے میں بات ہو گئی. تو یہ ہمارے آڑے اگر چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں جو کچھ اس وقت مسلمان تکلیف میں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں. لیکن اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں تو کافر تو ہم سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، وہ تو کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، اور نہ جانے کچھ کیا کچھ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں. تو یہاں تو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا تو اس پر اتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، بد امنی ہے، خوف و ہراس ہے، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، بے روزگاری، اتنی پریشانیاں ہیں، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی کون سا مسئلہ. لیکن جو کافر ہیں وہ تو ہم سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا ہے. کافر کے لیے آخرت نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہے، تو اسے ڈھیل دی جائے گی، وہ سرکشی میں بھٹکتا رہے گا. اور مومن کے لیے آخرت ہے. مومن دنیا کے اندر گناہ کرے گا، اس پر مصیبتیں آئیں گی، اسے جھنجھوڑا جائے گا، وہ توبہ کر لے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب زیادہ پریشان ہوتا ہے تو مسجد کا رخ کرتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جا کر وظیفہ لیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. تو مصیبتیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں مسلمان کو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچے، الضر تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ لیٹے لیٹے، او قاعدن یا بیٹھے بیٹھے، او قائمن یا کھڑے کھڑے. یعنی ہر وقت زبان سے اور دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ میری مدد کر، اب میرا کیا ہوگا، اتنی بڑی تباہی آ گئی، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. فلما، پھر جب کشفنا عنہ ضرہ، ہم نے اس سے تکلیف دور کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تکلیف میں، پریشانی میں ٹوپی رکھ کر ہر نماز کے لیے بھاگ رہا ہے، اور جب خوشحالی آئی تو ٹوپی بھی گئی، نماز بھی گئی، اور نہ جانے کن عیاشیوں میں پڑ گیا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیں، مرہ تو چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ہمارے دربار سے دور چلا جاتا ہے. کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کوئی تکلیف اسے پہنچی ہی نہیں، کبھی ہمیں تکلیف میں یاد ہی نہیں کیا، بالکل رب کو بھول جاتا ہے. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح زینا آراستہ کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، للمسرفین ظلم کرنے والوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے. یہ بھی ایک
بہت اہم نقطہ ہے، فی زمانہ اس کو سمجھ لیں تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا، لوگ گناہ کر کے گناہ کو کم از کم گناہ سمجھتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے۔ اب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یعنی جو آدمی کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، مسالے میں ملاوٹ کر رہا ہے، جعلی دوائیں بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹے وعدے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، پھر جان بوجھ کے طاقت ہونے کے باوجود اسے پریشان کیا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا کا عجیب ملک ہے کہ یہاں اگر آپ کو اپنا قرضہ واپس لینا ہے اور آپ اسے فون کرتے ہیں کہ جناب بھائی میرے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں، آپ نے تو کہا تھا اب 3 مہینے اوپر ہو گئے، تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے اندر آپ قرضہ مانگیں گے اتنے مہینوں کے بعد بھی تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا اور کہے گا شرم نہیں آتی آپ کو، بار بار فون کرتے ہیں، مجھ سے قرضے مانگتے ہیں، دے دوں گا نا، بھاگ تھوڑی جاؤں گا۔ یعنی وہ ایسا ملک ہے جس میں جس نے پیسے دیے ہیں، جو قرض خواہ ہے، وہ قرض مانگنے کے لیے دلیلیں دے گا کہ بھائی دیکھو میں آپ کو فون نہیں کرتا، مجھے بہت ضرورت ہے، میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ جو تاریخ ہم نے قرض کی مقرر کی ہے اسی تاریخ پر یا ایک دن پہلے خود جا کر قرض ادا کریں، اللہ اتنی مال میں برکت دے گا، بے حساب برکت ملے۔ اور جو باوجود طاقت کے قرضہ ادا نہیں کرے گا، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ حج، نہ عمرہ، نہ طواف، نہ سعی، نہ حجر اسود کے بوسے قبول ہوں گے۔ طواف کے عالم میں بھی اس پر گناہ ہے، اس کے نام عمل میں گناہ لکھا جائے۔ جس نے قرضہ لیا، ایک تاریخ فکس کی، اب قرضہ دینے کی طاقت ہے لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے، تو روزانہ دن رات وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، طواف میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں مسلسل گناہ لکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر حضور خاموش ہو گئے، سکوت فرمایا، پھر فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی اللہ فرماتا ہے میں شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھاتے تو پہلے فرماتے اس میت پر قرضہ تو نہیں؟ لوگ کہتے قرضہ ہے، تو آپ فرماتے کہ کیا اس کے پاس اتنا مال تھا یا جائیداد اتنی ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو سکے؟ لوگ کہتے کہ نہیں اتنا مال نہیں تھا، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، اتنا مال اس کے وراثت میں یا جائیداد میں نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے کہ جس کے اوپر 3 درہم کا قرضہ ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر مر جائے اور اس کے مال میں اتنی رقم بھی نہ ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ حضور کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے کہ وہ روح جو ہے وہ عذاب سے نکل جائے۔ تو جب حضور یہ فرماتے تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ جاتا اور کہتے یا رسول اللہ میرے بھائی کو آپ اس شرف سے محروم نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں۔ پھر حضور نماز جنازہ پڑھاتے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب تک قرض ادا نہیں ہوگا روح معلق رہے گی، روح تکلیف میں رہے گی۔ تو اتنی معاملات سخت ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی گناہ ایسے ہیں جس میں آج معاشرہ مبتلا ہے اور گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کبھی رونا نہیں آتا، کبھی ان سے پوچھیں تو کہیں گے پتہ نہیں یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم سے کون سی خطا ہو گئی۔ تو فرمایا کذالک زینا، زینا مانے مزین، آراستہ کر دی گئی۔ تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے گناہ خوبصورت بنا دیے گئے۔ زنا میں کیا ہے؟ گندگی گندگی ہے، تباہی تباہی ہے۔ اسلام نے کتنا پیارا راستہ دیا، 1 نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو،
لیکن حرام سے بچو۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لیکن مجھے میرے دوستوں نے اس گندگی میں مبتلا کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوفناک چیز ہے، بتائیے آپ کو کیا اس خوفناک چیز کے کیا خوفناک نتائج ملے؟ تو رونے لگے، کہنے لگے میرا سکون برباد ہو گیا، میرے جسم کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں، میں دوائیاں کھا کھا کے تھک جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ہے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری صحت تباہ ہو گئی، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میں نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہونا تھا، کیونکہ بدکاری زنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تو تباہی بربادی ہے، لیکن حلال کو چھوڑ کے لوگ حرام میں مبتلا ہیں۔ آج بڑی تیزی سے نوجوانوں میں نشہ اور شراب عام ہوتی جا رہی ہے، جوا کتنا عام ہے، اور پھر رونا بھی نہیں آتا۔ رمضان کی بڑی راتوں میں آ کر صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ دودھ میں پانی ملانے والا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے توبہ کر کے نہیں جاتا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے گناہ کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھے، افسوس ہو تو توبہ کرے نا۔ اور پھر شیطان نے بہت سارے ہیلے بہانے سکھا دیے، بھئی کیا کریں، سب دودھ میں پانی ملاتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب فراڈ کرتے ہیں، اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے بھائی سے آپ پوچھیں کہ بھئی مرنے کے بعد قبر میں یہ جواب دے سکو گے؟ قیامت میں اللہ کو یہ جواب دے سکو کہ یا اللہ سب جھوٹ بولتے تھے، میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، ان کے گناہ خوبصورت بنا دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بے شک تم سے پہلے کئی بستیاں اور کئی لوگ ہلاک ہوئے، لیکن فوراً تو ہلاک نہیں ہوئے۔ نمرود کی عمر ہوئی 800 برس، 800 برس کے بعد ہلاک ہوا۔ فرعون کی عمر ہوئی 400 برس، 400 برس کے بعد ہلاک ہوا۔ کسی قوم کو، کسی ظالم کو 100 سال ملے، کسی کو 200 سال، کسی کو 400 سال، اور بعض ایسی ظالم قومیں ہیں جن کو 1000 2000 سال ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی۔ کتنے برس؟ 950 برس۔ اور ان 950 برس میں آپ کی قوم آپ کو پتھر مارتی رہی۔ اب بتائیے، نبی کی وہ گستاخی کر رہے ہیں، نبی پر ظلم کر رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، پھر بھی عذاب آیا 950 برس کے بعد۔ تو آج ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب یہ آدمی اتنے گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، عذاب تو آئے گا، لیکن ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کسی کو 10 سال کی مہلت ہے، کسی کو 20-30 سال کی مہلت ہے۔ آج کل تو ویسے بھی جلدی عذاب آتا ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، ہماری عمریں بہت قلیل ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بے شک ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے گناہ کیے۔ ظلموا مانے ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں نماز کے اندر پڑھوں۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ میں حدیث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی۔
تو کوئی بھی آدمی اپنی جان پہ تو ظلم نہیں کرتا. گرمی ہوتی تو پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں, اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں گھر میں. بھوک لگتی ہے تو کھانا دیتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں. تو یہاں دعا میں یہ کیوں فرمایا گیا یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, یعنی گناہ کر کے میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا. فاغفر لی, مجھے بخش دے, مغفرۃ من عندک, اپنے کرم سے بخش دے, وارحمنی, اور مجھ پہ رحم فرما, فإنک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو فرمایا لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا. ہم نے اگر نماز چھوڑی, جھوٹ بولا, ماں باپ کا دل دکھایا, دوست احباب کا دل دکھایا, کسی کا دل دکھایا, کسی مسلمان کی دل آزاری کی, تو ہم نے اصل میں اپنا نقصان کیا. پتہ نہیں کتنی نعمتیں مل رہی ہوں گی وہ چلی جائیں گی, کتنی برکتیں ہم سے چلی جائیں گی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. کتنی بیماریاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں ہمیں نہیں معلوم. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ضدی بن گئے. كَذَلِكَ, اسی طرح, نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. ثم, پھر, جعلناکم, ہم نے تمہیں بنایا, خلائف, خلیفہ, فی الارض, زمین میں, من بعدہم, ان لوگوں کے بعد, لننظر, تاکہ ہم دیکھیں, کیف تعملون, تم کیسے اعمال کرتے ہو. دیکھیں آج اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کی عمر 100 سال سے اوپر ہو. چند لوگ ہیں جن کی عمر 110 سال 120 سال ہوگی, ورنہ اکثر کی عمر 100 سال سے کم ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس وقت دنیا میں جو 800 کروڑ 8 ارب یعنی 800 کروڑ انسان دنیا میں ہے, 100 سال پہلے ان میں سے اکثر نہیں تھے. صرف وہی تھے جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہے, وہ چند لوگ ہیں. اور جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ آج کوئی بھی نہیں ہے. 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو مکانات ہیں, یہ زمین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یہ ہوا ہے جس سے ہم فیض پا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بارش ہے, یہ پانی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اب وہ چلے گئے, اب ہم اٹھا رہے ہیں. انہیں موت آ گئی, وہ قبروں میں چلے گئے, اب ہم ان کی جگہ, ایک دن ہمیں موت آئے گی, ہماری جگہ دوسرے لوگ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کو مال ملے اور تمہیں نہ ملے؟ دہرائیے, کیا فرمایا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے کو مال ملے اور تمہیں نہ ملے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ مال ہمیں ملے. تو آپ نے فرمایا لیکن تمہارا عمل تو اس کے خلاف ہے. تم جو محنت کر رہے ہو دوسروں کے لیے کر رہے ہو, اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا, تمہارا مال وہ ہے جسے تم نے استعمال کر لیا, پہن لیا یا استعمال کر لیا, اور تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا. باقی تو ساری محنت دوسروں کے لیے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ہمارا بنگلہ, ہماری کاریں, ہمارا بینک بیلنس, ہماری زمینیں, سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور اس کے دوسرے مالک ہو جائیں گے. لیکن ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ, دنیا سے جائیں گے خالی ہاتھ. لیکن فرق یہ, جب ہم دنیا میں آئے تھے تو پاک آئے تھے, اب دنیا سے جائیں گے تو اعمال لے کر جائیں گے, اچھے یا برے. اگر اس مال کو کمانے میں اللہ کی نافرمانی ہوئی یا حرام کمایا تو اس کا حساب دینا ہوگا. تو حضور نے فرمایا, ایک اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا, ہر شخص کو چاہیے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ لے کر جائے, اپنا حصہ دنیا میں چھوڑ کے نہ جائے.
تو صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کر لو، یہ تمہارا حصہ ہے، سب کو چھوڑ کے مت مرو، بلکہ اس مال سے اللہ کی راہ میں دو، خوب صدقہ کرو، خیرات کرو، آگے بھیجو، تاکہ تمہارے لیے جنت میں محلات تیار ہو جائے۔ ارشاد فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ابھی ہم دنیا میں نائب ہیں، اصل ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو استعمال کر رہے ہیں، ہم تو استعمال کر رہے ہیں، مسافر خانے کی طرح ہے۔ جیسے ہم کسی شہر میں جاتے ہیں مسافر بن کر، تو وہاں ہوٹل میں ایک کمرہ لیتے ہیں، اس کمرے میں پہلے بھی اور لوگ تھے اور ہمارے بعد بھی اور لوگ آئیں گے، ہمارا تو 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن جو اسٹے ہوتا ہے وہی اصل ہے ہمارا، اور ہم اس کمرے سے دل نہیں لگاتے، ہم تو صرف اپنے جو مقصد ہے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسافر ہیں، یہ ساری نعمتیں صرف استعمال کے لیے، پھر جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے سامان پیک کر کے ہم چل پڑتے ہیں، پھر بتائیے اپنے گھر پہنچ کے کمرہ یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک دن آئے گا ہم اپنا سامان، سارا سامان لے کر قبر میں چلے جائیں گے، اور وہ ہمارا سارا سامان کیا ہوگا؟ اعمال، اچھے برے اعمال۔ باقی قبر میں نہ بنگلہ آئے گا، نہ کاریں آئیں گی، نہ کچھ بھی نہیں آئے گا، اچھے برے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، کفن ہوگا بس۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، اس لیے تمہیں زمین میں رکھا اور یہ زمین کی ساری نعمتیں عارضی طور پر تمہیں دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ جو ہمارا مال ہے کہ ہمارے پاس رہے گا ہمیشہ؟ نہیں، ایک دن آنکھ بند ہوگی، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جو زندگی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی نہیں، اور جو مال ہمیشہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہم سے لے لے گا، لیکن اس مختصر زندگی میں اس مال سے جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، ایک تو آخرت میں اللہ صلہ دے گا اور دنیا میں ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا یقین تھا، کئی دفعہ ہم نے واقعہ سنا کہ آپ کے گھر پہ مہمان آئے تھے، 2 روٹیاں تھیں، آپ نے روٹیاں توڑیں اور آپ نے مہمانوں کے سامنے رکھا، اتنے میں ایک مستحق غریب آ گیا، تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں غریب کو دے دیں۔ مہمان بھی اللہ والے تھے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے، کیونکہ ایک دن اگر وہ فاقہ کر لیں تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ بھی اللہ والی، جو مہمان ہیں وہ بھی اللہ والے، وہ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر گزری تو ایک کنیز آئی دروازے پر، اس نے کہا میری مالکن نے آپ کو یہ روٹیاں بھیجی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا رک جاؤ، مجھے روٹیاں گننے دو۔ پھر آپ نے گنی تو وہ 18 تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی تھی، مجھے 20 ملنی چاہیے، یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہوں گی، جا کسی اور کو دے۔ اسے کہتے ہیں نور یقین۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میری مالکہ نے 20 روٹیاں بھیجی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے چھپ کر 2 روٹیاں راستے میں کھا لیں۔ تو آپ ہنسنے لگیں، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یعنی اتنا یقین۔ اب آپ بتائیں کہ اگر میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو مجھے اس کاروبار میں نفع کا یقین ہو سکتا ہے، نفع کا بھی امکان ہے، نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن جب میں اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ 1 کے بدلے 10 ملیں گے۔ اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، 1 لاکھ روپے ہم دیں اور ہمیں 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں 100% نفع ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ 100% نفع۔ اور 1 لاکھ کے اگر 10 لاکھ ملیں تو اس کے معنی ہے 1000% نفع، یعنی 10 گنا 1000% نفع۔ بتائیے کوئی ہے دنیا کی مارکیٹ جس میں 1000% نفع ہو سکے؟ نفع کا فیصد کتنا ہوتا ہے؟ 10%، 20% بہت ہو جائے گا، 50% بہت ہو جائے گا، 100%، 100%۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قحط سالی تھی، تو آپ کا تجارتی قافلہ آیا، اناج کھانے پینے کا سامان آیا بیچنے کے لیے، پورے مدینہ منورہ کی گلیاں بھر گئیں۔ تاجر آ گئے اور کہنے لگے یہ سارا سامان ہمیں بیچ دیں، مدینہ منورہ کے بازار میں بڑی قحط سالی ہے، آپ کا اتنا مال آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کتنا نفع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا مال کتنے کا ہے؟ اب مجھے صحیح اس کی رقم تو معلوم نہیں، ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ مثلا آپ نے فرمایا ہوگا کہ بھئی 1 کروڑ درہم کا مال ہے، تو تاجروں نے کہا کہ 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ کے بدلے ہم آپ کو 1.25 کروڑ دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نفع تو صرف 25% ہے۔ تو کہنے لگے اچھا 1 کروڑ کی جگہ سارا مال لے لیتے ہیں، ہم آپ کو 1.5 کروڑ دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نفع تو 50% ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ تو تاجروں نے کہا کہ اس سے زیادہ نفع ہماری گنجائش نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ مجھے مال نہیں بیچنا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین اتنے سخی ہیں، مسلمانوں میں قحط سالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور وہ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ درہم کا مال میں 1.5 کروڑ میں نہیں دوں گا، اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ کچھ وقت گزرا تو آپ یہ سارا مال جہاں موجود تھا بازار میں آ گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے فی سبیل اللہ، بغیر کسی قیمت کے، جس کو جتنا غلہ چاہیے لے جائے۔ اور پورے اہل مدینہ میں آپ نے فری میں غلہ بانٹ دیا۔ اب وہ تاجر آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو آفر کی کہ 1 کروڑ کی جگہ 1.5 کروڑ دیتے ہیں، آپ نے ہمیں منع کر دیا، آپ نے کہا اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تم دے رہے تھے 50% نفع، میں نے اس رب سے سودا کیا جو مجھے 1000% دنیا میں دے گا اور آخرت میں بے حساب دے گا، تم کتنا دو گے؟ 1 کے بدلے تم 2 دے سکتے ہو، 10 تو نہیں دے سکتے، اور رب تو اتنا کریم ہے کہ کم از کم 10 ملیں گے، اور جس پہ کرم فرمائے تو اسے 700 گنا عطا فرمائے گا، یعنی 1 کے بدلے 700۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ جس پر کرم ہو 1 کے بدلے 7 لاکھ اسے عطا فرمائے گا، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس پر مزید کرم ہوگا اللہ اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، اور یقینی نفع ہے، نقصان کا کوئی چانس نہیں۔ تو اب بتائیے یہ انویسٹمنٹ اگر ہم نہیں کرتے اور بندہ زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتا، صدقہ فطر میں ڈنڈی مار رہا ہے، قربانی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، حج فرض ہو گیا حج کرنے کو تیار نہیں، تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ ایک دن مر جائیں گے، پھر افسوس ہوگا قبر کے اندر کہ یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں قبول نہیں، دوسرا قرآن لے کر آئیے، او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دیں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن دل کی حالت بہت بری ہے۔ قرآن کا جو حکم ہمیں اچھا لگتا ہے سبحان اللہ، اور جو قرآن و حدیث کا حکم برا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ حکم ہمیں اچھا لگے یا مشکل لگے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی،
مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں. میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا فرمانبردار ہوں. اللہ جو قرآن نازل فرماتا ہے میں وہی تمہیں پیش کروں گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو کیا ہم مسلمان ہو کر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اگر ڈرتے ہیں تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شادی کے موقع پر منگنی سے لے کر ولیمے تک اور ولیمے کے بعد کتنے گناہ کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں. دلہا دلہن ایک ساتھ انٹری کرتے ہیں، پھر اسٹیج پر بیٹھتے ہیں. آپ بتائیے اس میں کیا بے پردگی نہیں ہوتی؟ اسی طرح جب وہ لڑکی دلہن بنتی ہے تو جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں، جو موویاں بنتی ہیں دلہن کی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تصویریں محفوظ ہوں گی اور کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ سکے گا؟ لوگوں کی یعنی لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تصویریں کھینچ کر اپنے گروپ میں شیئر کرتی ہیں، پھر گروپ سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انٹرنیٹ پر تصویریں شیئر کرتے ہیں، یہ جو ادارے ہیں یعنی جو فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ان کا جو مین مرکز ہے ان کے پاس ساری تصویریں سیو ہوتی ہیں. تو ہم اپنی عورتوں کی تصویریں یہودیوں کے پاس سیو کیوں کروا رہے ہیں؟ خیال ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مہندی کی رسم، مایوں کی رسم میں کتنے خرافات ہوتے ہیں. پھر جہیز کی رسم، جہیز کا مطالبہ کرنا، تحفہ تحائف کا مطالبہ کرنا. ایک ہوتا ہے بندہ خوشی سے تحفہ تحائف دے، لیکن ایک ہوتا ہے رسم و رواج. تو اس تحفے کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، میں خوشی سے تحفہ دوں جو میرے لیے آسان ہے. لیکن ہمارے یہاں رسومات بنا لی گئی، جناب اس موقع پر یہ رسم کرنی ہے، اس موقع پر یہ رسم کرنی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دو، محبتوں میں اضافہ ہوگا. تو اگر یہ تحفے اللہ کی رضا کے لیے دیے جاتے تو محبتوں میں اضافہ ہو جاتا. پھر خرافات. پھر دیکھیں منگنی کے موقع پر لڑکا جو ہے وہ منگیتر کو، لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے. یہ حرام ہے. آپ سوچیں کیسے حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اس لڑکی کا اس لڑکی سے کوئی رشتہ بھی قائم نہیں ہوا، وہ غیر مرد ہے. کوئی اجنبی مرد، غیر مرد اگر ہماری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر گناہ کتنا مزین ہو گیا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا رہا ہے، اس کی تصویریں، موویاں بنائی جا رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں اور گناہ پہ خوش ہو رہے ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے گناہگار کی بخشش ہے، باغی کی بخشش نہیں ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا استاد صاحب گناہگار میں اور باغی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا گناہگار گناہ کو گناہ سمجھ کر شرمندہ ہوتا ہے. میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میری آنکھ نہیں کھلی. اور جو باغی ہوتا ہے وہ گناہ پر فخر کرتا ہے. تو بتائیے مہندی اور مایوں میں اور منگنی کے موقع پر اور یہ ڈھول پیٹنا، میوزیکل پروگرام اور آتش بازی، فائرنگ پٹاخوں پر کیا کوئی روتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر افسوس کرتا ہے؟ وہ تو فخریہ فخر کرتے ہیں. تو گناہ پر فخر کرنا یہ بغاوت ہے اور باغی کو معافی نہیں ہے، پھر تباہی ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اللہ جس پہ کرم فرمائے. تو ارشاد فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے خوف کرتا ہوں. ایک جگہ پر میں شادی میں گیا، رخصتی کا موقع تھا، بہت پرانی بات ہے. تو میں جیسے ہی اسکوٹر سے یعنی اسکوٹر میں نے پارک کی، اسکوٹر پر تھا، میں نے اسکوٹر پارک کی اور میں جانے لگا تو ہال میں میوزک بج رہا تھا.
تو میں پھر جو واپس جانے لگا، جب میں واپس جانے لگا تو جو دولہے میاں تھے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھیں نا یہاں میوزک بج رہا ہے، میں کیسے بیٹھوں؟ تو جہاں بھی بے پردگی ہو وہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، جہاں میوزیکل پروگرام ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں گناہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے کہتے ہیں توبہ توبہ کتنے گناہ کر رہے تھے، لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی، تو بھائی آپ بیٹھے کیوں؟ میں بچپن کے عالم میں مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا جس شادی میں جس تقریب میں گناہ ہو مت جانا۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ وہ دن اور آج کا دن ہے الحمدللہ میں نے اجتناب کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آ جائے نا، میری خاطر آ جائے۔ میں نے کہا یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں مجھے عذاب نہ آ جائے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میرا اور آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم، دوستی ختم، میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو میں نے بڑے پیار سے کہا کہ میرے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے، صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ ناراض ہو گئے اور مجھے بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے، تو میں سر جھکا کے چلا گیا۔ لیکن ہمارا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جتنے بھی بد عقیدہ رشتہ دار ہیں تو شرعی طور پر بد عقیدہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ جو بھی بد عقیدہ ہے بے ادب ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں شرعی طور پر۔ ہاں اگر ماں باپ میں سے کوئی بد عقیدہ ہے تو اس کی خدمت کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن اگر دوسرا کوئی رشتہ دار بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواکلوا ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کو دعوت دو، نہ ان کی دعوت میں شرکت کرو، نہ نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرو۔ تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یا پڑوس میں رہنے والا صحابہ کرام کا گستاخ ہے، ماتم کرنے والا ہے، یا وہ مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگانے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے دور رہیں گے، دنیا جو بھی کہتی رہے، جس کو جو کہنا ہے۔ تو خیر وہ ناراض ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ کو فرمایا آپ یہ کہہ دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف محسوس ہوتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کرنے۔ اور پھر جب بندہ اس طرح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ رات کو 3 بجے ان کا فون آیا، رو رہے تھے، کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے جذبات میں آ کر آپ کو گالیاں بھی دے دیں، بڑی سخت باتیں بھی کر دیں، لیکن آپ کی بات صحیح تھی کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں۔ تو الحمدللہ پھر صلح ہو گئی۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، فرمایا اگر تم لوگوں کو خوش کرنا چاہو گے اور رب کو ناراض کر دو گے تو حضور نے فرمایا رب بھی ناراض ہو جائے گا، پھر لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہ آخرت ہاتھ میں۔ اور فرمایا اگر تم اللہ کو خوش کرو گے اور اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ خوش ہو جائے گا اور اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ تو ہم پریشان نہ ہوں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین میرے بھی گناہ معاف فرمائے، آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے، ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ملک الموت ہمارے سامنے آئے تو ہمیں افسوس نہ ہو، ہمیں حسرت نہ ہو کہ ہائے افسوس میں نے قبر و آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ
ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ درود پڑھنا دعا مانگنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اے اللہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما ہمارے آقا و مولا پر اور ان کی آل پر۔ تو بتائیے درود مانگنا کیا ہے؟ درود پڑھنا کیا ہے؟ دعا کرنا۔ تو درود پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے لیے، حضور کی آل کے لیے دعا کرتا ہے، اور حضور کو ہماری دعاؤں کی حاجت نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پہ کرم کرتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ایسا کرم کرتا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں تو توجہ سے پڑھنا ہے اور تعظیم کے ساتھ پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر لوگ اپنی تعداد لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیں۔ تو ابھی جو انہوں نے مجھے تعداد لکھ کر دی ہے یہ 8 کروڑ سے زائد ہے الحمدللہ۔ کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے محفل ہوگی ختم قادریہ شریف کی اور درس قرآن پاک کی، دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک محفل ہوگی اسی مسجد بہر شریعت میں۔ اس اتوار کو ختم قادریہ شریف بہر شریعت مسجد میں نہیں ہوگا، اس اتوار کو نور حمزہ میں ہوگا۔ جو اب اتوار آ رہی ہے پرسوں اتوار کو عصر سے مغرب جو ختم قادریہ ہوتا ہے یہ ہوگا نور حمزہ میں۔ نور حمزہ اسلامک اسکول اور کالج ہے، مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے گلشن معمار میں، اس میں انشاءاللہ تعالی عصر سے مغرب ختم قادریہ شریف اور مغرب کے بعد امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد رضوی صاحب خصوصی درس فرمائیں گے۔ تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ یہ جو اتوار کو پروگرام ہے یہ اصل میں سید الشہداء فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک منایا جا رہا ہے، جسے ہمارے عرف میں عرس کہتے ہیں۔ تو شہدائے احد اور سید الشہداء کا یوم ہے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ پروگرام 11 بجے شروع ہو جائے گا اور عصر کے بعد ختم قادریہ شریف ہوگا اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا۔ تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے، اور آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس اتوار نہیں آئندہ اتوار۔ کون سی اتوار؟ اس اتوار نہیں آئندہ اتوار۔ آئندہ اتوار تاریخ ہوگی 4 مئی بروز اتوار، انشاءاللہ حج کی تربیتی نشست ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھائی جو بہنیں اس نشست میں شریک ہوں سب کو حج کا بلاوا نصیب فرما۔ تو اس نشست میں بھی بار بار دعا کریں گے، ابھی بھی دعا کرتے ہیں۔ 4 مئی کو انشاءاللہ یہ نشست ہوگی، اتوار کے دن صبح ہوگی، صبح 10:30 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک۔ ایک ہی نشست میں احرام کے مسائل، احرام باندھنے کا طریقہ، احرام کے مسائل، عمرہ اور حج اور مدینہ منورہ کی حاضری اور زیارتوں کے بارے میں ایک ہی نشست میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو کتنے بجے نشست شروع ہوگی؟ صبح 10:30 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوپہر 3 بجے نشست ختم ہو جائے گی، پھر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو 3:30 بجے تک 4 بجے تک ہم ہوتے ہیں۔ تو اگر نشست میں کسی بات کا جواب نہ ملے تو آپ وہ سوال لکھ لیں اور نشست کے بعد پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس اتوار نہیں آئندہ اتوار 4 مئی بروز اتوار صبح کتنے بجے؟ 10:30 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک یہ نشست ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نشست میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نشست میں اللہ روحانیت نصیب فرمائے، اور جتنے شریک ہوں اور جو کراچی میں نہیں ہیں باہر ہیں وہ آن لائن شریک ہوں گے، جتنے بھی شریک ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اسی سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔
मुख्तसर दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाअक वक़्ता रजाई अम्मन सिवाक हत्ता ला अर्जुव अहदन गैरक। अल्लाहुम्मा वमा दअफ़त अन्हु क़ुव्वती वक़सुर अन्हु अमली वलम तंतही इलैहि रग़बती वलम तबलुग़ मसअलती वलम यजरी अला लिसानी मिम्मा अअतैत अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिनल यक़ीन फ़ख़ुस्सनी बिही या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन मक़बूला व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमि वफ़्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। या सत्तार उस्तुर उयूबना फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए सत्तार, दुनिया और आखिरत में हमारे ऐबों पर पर्दा फरमा। दुनिया और आखिरत की हमें ज़िल्लत और रुसवाई से बचा। दुनिया और आखिरत में दाइमी इज़्ज़तें, रिफ़तें, बुलंदियाँ, खैर और कामयाबी नसीब फरमा। हमारे ऐब जो ज़ाहिर हैं, जो छुपे हैं, सब दूर फरमा। लोग हमारे बारे में जो अच्छा गुमान रखते हैं, उनके हुस्न ज़न से ज़्यादा हमें अच्छा बना दे। या अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई से बचा। या सत्तार उस्तुर उयूबना फ़िद दुनिया वल आखिरा। या सत्तार उस्तुर उयूबना फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए करीम मालिक मौला परवरदिगार, हम सब को और जितने मुसलमान तड़प रहे हैं, या अल्लाह असबाब मुहैया फरमा, बुलावा नसीब फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। सबको, हम सबको, हमारे बाल बच्चों को इस साल भी हज मकबूल मबरूर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी लब्बैक को कबूल फरमा। इसी साल अय्याम हज में हालत एहराम में मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में हमें लब्बैक की सदाएँ बुलंद करने की सआदत अता फरमा। बावाज़ बुलंद मिल के पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या अल्लाह करम व फजल फरमा। इस लब्बैक की बरकत से हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। सुकून, चैन, इत्मीनान नसीब फरमा। रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमा।
ساری مشکلات کو آسان فرما، ساری مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما۔ یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزوئیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محبوب کے پیاروں نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جادو، ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا، ہمیشہ کے لیے تیری و تیرے محبوب کی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنا۔ ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے خیر و عافیت کے ساتھ جلد نصیب فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے آگے خیر فرما۔ تمام گھروں میں سکون عطا فرما، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ ہمارے پوری زندگی کے نقصان کو نفع سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، کاروباری اور کام کاج کے نقصان کو بھی نفع سے بدل دے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اب ہمیں تیری و تیرے حبیب کی سچی محبت دے، عبادت کا شوق دے، سجدوں کی لذتیں دے، ہمیں نیک صالح بنا، ہمیں تیرے حقوق و تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب عني الهم والحزن وأذهب قلبي حزنا والغم في الدنيا والآخرة۔ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک نشست کا آغاز 10 بجے ہوگا اور انشاءاللہ 11:30 بجے اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور
ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے مولا میرے سرور ہے یہی ارمان اکبر پہلے قدموں میں رکھے سر پھر کہیں سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا اے کریم مالک و مولا پروردگار اے کریم مالک و مولا پروردگار درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کی ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا ہمیں خوب ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجه الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين